السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم غسل کے آداب جانیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے بیداری کے بعد کے آداب جانے تھے، اور بیداری کے بعد آدمی چونکہ اکثر قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے تو ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی، اور اب غسل کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ آدمی اٹھا ہے تو اسے کبھی غسل کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، تو اس لیے ہم نے اس ویڈیو میں غسل کے آداب کو بیان کرنے کا سوچا۔ تو غسل کے آداب میں سے یہ ہے کہ غسل خانے میں ہم جب جائیں تو پہلے بایاں پیر داخل کریں، اور جہاں تک ہو سکے ہم سطر کو چھپائیں وہاں، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی دیکھ نہ رہا ہے تو ہم برہنہ پورے ننگے ہو کر نہائیں۔ ہم سے جہاں تک ہو سکے ہم سطر کو چھپائیں، لنگی وغیرہ ہم پہن رکھیں اور پردے کے ساتھ غسل کریں۔ غسل میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے شروع میں اپنے ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لینا ہے، پھر اس کے بعد شرمگاہ کو دھو لینا ہے۔ اگر بدن پر کوئی ظاہری گندگی ہو تو پہلے اس کو صاف کر لینا ہے۔ غسل سے پہلے جو وضو کرنا سنت ہے، غسل سے پہلے کا بھی وضو کرنا سنت ہے، وہ وضو بھی کریں، اور قبلہ رخ ہو کر غسل نہ کریں۔ یہ آداب میں سے ہے، سنت میں سے نہیں، آداب، کیونکہ ادب یہ ہے کہ آپ ادب میں کس حد تک بھی جا سکتے ہو، یعنی ادب میں کوئی حد نہیں ہے، تو قبلہ رخ ہو کر غسل نہ کریں۔ ایک اور مسئلہ کہ اگر پانی جمع ہو رہا ہو تو پیروں کو آخر میں دھو۔ جہاں آپ غسل کر رہے ہیں اگر ڈھال ایسا ہے کہ پانی ایک دم نہیں جاتا، جمع ہوتا ہے تو آپ پہلے اپنا پورا غسل کر لیں اور پھر ایک طرف ہو کر پاؤں کو دھوئیں، اسی پانی میں نہ رہیں، یا تو پانی کو نکال دیں اور پھر اس کے بعد اپنے پاؤں کو دھوئیں۔ زیادہ پانی استعمال نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم دو تین بالٹی میں نہا دھو لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا نہانے کا، وہ تقریباً شاید 7 یا 8 لیٹر کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے نہا لیا کرتے، یا اور کم، یعنی آدھی بالٹی ہم سمجھ لو، آدھی بالٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہا لیا کرتے۔ اور سر کے بقیہ جسم سے پہلے دھونا، سر کو بقیہ جسم سے پہلے دھونا، یعنی سب سے پہلے ہمیں ابتدا کرنا ہے سر سے، سر کے بعد ہمیں پہلے سیدھی جانب پانی ڈالنا ہے، پھر اس کے بعد الٹی جانب پانی ڈالنا ہے۔ ایک اور مسئلہ جاننے ہے کہ غسل میں بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ فرض غسل میں اگر آپ کو جنابت ہوئی ہے، آپ ہم بستری کر آئے ہیں تو آپ کا غسل واجب ہو گیا۔ اب اگر آپ غسل کر رہے ہیں تو اس غسل میں آپ کے اوپر فرض ہے کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچے۔ اگر آپ کوئی نظافت کے لیے، صفائی کے لیے غسل کرتے ہیں تو اس میں ضروری نہیں ہے، لیکن پھر بھی پانی تو پہنچا۔ ہاں، فرض غسل میں بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ پورے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا، غسل کے درمیان دعا وغیرہ نہ پڑھنا، کیونکہ اکثر آدمی کیا ہوتا ہے، برہنہ ہوتا ہے۔ غسل کرتے وقت بات چیت بھی نہ کرنا، سلام بھی نہ کرنا، اور غسل خانے میں پیشاب بھی نہ کرنا۔ پہلے جب ہم نکلے تو داہنا پیر باہر نکالنا، اور اس کے بعد ہمیں الٹا پیر، یعنی پہلے سیدھا پیر باہر نکالنا، پھر اس کے بعد ہمیں الٹا پیر باہر نکالنا۔ اب لباس کے آداب، ہم لباس پاک صاف لباس پہننا چاہیے، اور لباس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت سمجھنا چاہیے۔ لباس میں رنگ میں کون سا رنگ سب سے بہتر؟ سفید کپڑا سب سے بہتر۔ آج کل جو پینٹ ٹی شرٹ، یہ مسلم کلچر کا، یہ کوئی ہمارے مذہب کا یہ لباس نہیں ہے، یہ غیروں کا لباس ہے۔ غیر مسلموں کا سا لباس نہ پہننا۔ نیا کپڑا جمعے کے دن پہننا، اگر ہمارے پاس نیا ہے تو اسے جمعے کے دن کے لیے مخصوص کر دے کہ ہم جسے جمعے کے دن پہنیں گے۔ متکبروں کا سا لباس نہ پہننا کہ تکبر ظاہر ہوتا ہو، ایسا لباس نہ پہننا۔ اور لباس میں مردوں کا عورتوں کی اور عورتوں کا مردوں کی مشابہت اختیار نہ کرنا، یعنی ایسا لباس نہ پہننا جس سے عورت کی مشابہت اختیار ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات یاد کر لیں کہ مردوں کا ٹخنوں سے نیچے کپڑا لگانا یہ حرام ہے۔ آج کل عام چل گیا ہے، پینٹ سب لوگوں کی ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے، یہ حرام ہے۔ اور ایک مسئلہ مردوں کے بارے میں کہ مردوں کو ریشم کے کپڑے اور سونا استعمال کرنا ناجائز، سونا اور ریشم کے کپڑے استعمال کرنا ناجائز ہے، اور چاندی بھی استعمال کرنے کی اجازت ہے، تو 4.5 یا 4.5 گرام یا 4 گرام کی چاندی ہم پہن سکتے، وہ بھی انگوٹھی۔ کپڑے پہننے میں داہنی طرف سے شروع کرنا، یعنی اس میں بھی سیدھا۔ اگر ہم نیا کپڑا پہن رہے ہیں تو ہمیں یہ دعا پڑھنا ہے، اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ نیا کپڑا پہن رہے تو یہ اس کی دعا۔ اور اگر ہم کوئی عام کپڑا پہنتے ہیں روزانہ کی طرح، جیسے ہم پرانے کپڑے ہیں، تو اس میں ہمیں یہ دعا پڑھنا ہے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا وارزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اور جب ہم کپڑے اتاریں تو کپڑے اتارنے میں بائیں طرف سے ابتدا کریں، یعنی اتاریں گے تو پہلے الٹی طرف سے اتاریں گے، اور پہنیں گے تو سیدھی طرف سے۔ اور کپڑے اتارنے کے وقت کی دعا ہے کہ شیاطین ہماری شرمگاہ کو نہ دیکھیں، جس سے اس کی آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے، وہ دعا بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ دعا ہم پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ السلام علیکم۔